مرشدی سیدی مرشدی ہم اپنے نبی کے ہم پیارے یہ سٹینڈ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ بخارا شریف، حیدری نحمده ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام رونق محفل جان محفل حضرت والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب بخاری مدد اللہ، محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اکمل حسین شاہ صاحب مدد اللہ، دیگر معزز سادات اعظام علماء کرام، آستانہ بخارا شریف کے تمام وابستگان، اس مبارک آستانہ کے تمام مریدین واصلین محبین، اور آج کی اس عظیم الشان عرس پاک کی تقریب میں تشریف لائے ہوئے تمام خواتین و حضرات، میرے ذہن میں کافی سارے تھوڑا سا ہلکا سا اور اس کی بیس تھوڑی کھول دیں، کافی سارے موضوعات بن رہے تھے اور قبلہ حضور فرمایا کرتے ہیں کہ زیادہ نماز اور عمل کی تاکید کی جائے، اس کا آج بڑا فقدان نظر آتا ہے، لیکن اب میری طبیعت کچھ نسبت والی بن گئی تھی، آپ کا ذوق، آپ کی محبت، آپ کی چاہت دیکھ کر کہ بے شک عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نائے، لیکن میں چاہتا ہوں آج کچھ نسبت پر بات کروں، نسبت، تعلق اور کسی کا دامن پکڑنا اور کسی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کی شریعت میں کہاں تک گنجائش اور کہاں تک اس کا مقام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کا کچھ حصہ پہلا تلاوت کیا ہے، اس آیہ مبارکہ کا آخر پہ بس ترجمہ اور تھوڑا مفہوم بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو نسبت ہے، نسبت جس کا بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نسبت کوئی ہے نہیں، نسبت سے کچھ نہیں ملتا اور صرف عمل ہی عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر عمیق نگاہ ڈالیں تو ساری شریعت ہی نسبت سے بھری پڑی ہے، ساری شریعت۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یعنی آیت کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بات سمجھ لیں
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ایک طریق ہے اللہ کی ذات کا۔ اگر وہ قاعدہ، اصول اور اللہ کی ذات کا طریق سمجھ لیا جائے تو بہت سے جھگڑے وہ خود اپنی موت مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات کا اصول سمجھ لیں، بس وہ اصول آج سمجھانا مقصود ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العزت کا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ وہ کسی عظمت والی، کسی بزرگی والی، کسی فضیلت والی اور عند اللہ مقبول شے، اس کی نسبت، اس کے تعلق اور اس کے توسل سے، یعنی 3 لفظ میں نے یوز کر لیے ہیں، نسبت، تعلق اور توسل۔ یہ توسل بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اس عظمت والی شے، چیز یا ذات کے تعلق اور نسبت سے دوسری اس شے کو، جس کی فی نفسہ ہی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، کوئی بزرگی نہیں ہوتی، کوئی عظمت نہیں ہوتی، محض صرف بزرگی والی اور فضیلت والی شے کے ساتھ لگ جانے اور تعلق اختیار کر لینے سے، اسے بھی جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ بزرگیاں، فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرما دیتا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ وہ اپنی اجر بڑھا دیتا ہے، وہ اپنی عطائیں بڑھا دیتا ہے۔ اب کبھی وہ یہ عظمت جگہ کی نسبت سے دیتا ہے، یعنی مکان کی نسبت سے دیتا ہے، کبھی وہ یہ عظمت وقت اور زمانے کی نسبت سے دیتا ہے، اور کبھی کوئی ذات اللہ کے ہاں اتنی بزرگی والی اور اتنی عظمت والی ہوتی ہے کہ جو اس ذات سے لگ جائے تو اللہ اس ذات کی نسبت سے عظمتیں، بزرگیاں اور فضیلتیں عطا فرما دیتا۔ اب آئیے اس قول کی شرح قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ہم شریعت سے باہر نہیں جائیں گے، نہ قرآن سے باہر جائیں گے، نہ حدیث سے باہر جائیں گے، نہ شریعت سے باہر جائیں گے، تاکہ بات اگر کسی کے دل میں تشکیک ہے تو اسے اتمام حجت ہو جائے، اسے سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کعبے کی تاریخ اور کعبے کی عظمت بیان کرتے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے عبادت کا معبد خانہ بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں، یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ اب قرآن مجید اس بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی نسبت کہتا ہے مبارکن، وہ برکتوں والا ہے، وہدن، ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید خانہ کعبہ کو اور بیت اللہ شریف کو مبارک، یعنی حصول برکت کا ذریعہ، مبارک اور ہدایت کا سرچشمہ، حصول ہدایت کا ذریعہ قرار دے رہا ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی عمیق نگاہ ڈالیں اور تفکر و تدبر کریں، جس مکان کو، جس گھر کو اللہ تعالیٰ کا قرآن برکتوں کا ذریعہ، مبارکن اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز قرار دے رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہ خود کیا ہے، خود کس سے بنا؟ بھئی آپ کا مکان کس سے بنا؟ اسی زمین سے لی گئی اینٹوں سے اور مٹی سے؟
اسی سے بنا. آپ کے محلے کی مسجد بنی تو وہ اینٹیں کہاں سے آئیں؟ وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اسی زمین سے. کعبہ کو جت پتھروں سے جوڑا گیا ہے اور جس سے اس کی دیواریں بنائی گئیں اور چار دیواری کی گئی اور اوپر چھت ڈالی گئی، اس میں جتنا مٹیریل استعمال ہوا ہے، حجر اسود کو چھوڑ دیں، وہ تو جنت سے آیا نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حجر اسود جنت سے آیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. بنی نو انسانیت کے گناہ چوس چوس کے یہ سیاہ ہو گیا، تو گناہوں نے سیاہ کر دیا. میں اس پتھر کی نہیں بات کر رہا، یہ اس وقت حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے. میں اس پتھر کی بات کر رہا ہوں جسے دیوار بنانے کے لیے دیوار میں چنا گیا، اس پر ریت مٹی گارا جو کچھ لگایا گیا. سوال یہ ہے کہ ابھی تو اس پتھر کو کعبے کا تعلق مل چکا ہے، ابھی وہ کعبے کی دیوار میں لگ چکا ہے، کعبے کی نسبت مل چکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ کعبے کی دیوار میں نہیں لگا تھا تب کہاں تھا؟ اب بات سمجھے، ابھی تو دیوار میں لگ گیا نا، ابھی تو اس کی نسبت مل گئی، تعلق مل گیا. لیکن جب نہیں لگا، بھئی آپ دیوار بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، آپ کوئی اینٹ اٹھتی ہے تو مسجد کی دیوار میں لگ جاتی ہے، کوئی اینٹ اٹھتی ہے تو آپ کے گھر کی دیوار میں لگ جاتی ہے، کوئی اینٹ اٹھتی ہے تو مسجد کے صحن میں لگتی ہے، کوئی آپ کے گھر کے واش روم میں لگتی ہے. اسی طرح کعبے کی دیوار میں بھی پتھر لگ گئے. تو سوال یہ ہے کہ اب تو لگ گئے، اب تو انہیں نسبت مل گئی، مگر جب نہیں لگے تھے تب کہاں تھے؟ صاف ظاہر ہے جیسے آپ اینٹیں خرید کے لاتے ہیں تو اگر اس دور میں بلڈنگ مٹیریل کی دکانیں تھیں تو کسی بلڈنگ مٹیریل والے کے پاس پڑے ہوں، مگر یاد رکھیں تحقیق بتاتی ہے اس طرح نہیں تھا. اور جب نہیں لگے تھے تو صاف ظاہر ہے کسی پہاڑ کے دامن میں پڑے ہوں گے. تو جب کسی پہاڑ کے دامن میں پڑے تھے کوئی فضیلت تھی، کوئی عظمت تھی؟ ممکن ہے ٹھوکریں بھی کھاتے ہو، ممکن ہے کوئی اوپر پاؤں رکھ کے بھی جاتا ہو، کسی کی ٹھوکر بھی لگ جاتی ہو. تو جب وہ پہاڑ کے دامن ممکن ہے سرے راہ پڑے ہوں اور پاؤں کے نیچے آتے ہوں اور ٹھوکریں کھاتے ہوں، تو جب وہ پہاڑ کے دامن میں پڑے تھے کوئی فضیلت نہ تھی، کوئی عظمت نہ تھی، کوئی بزرگی نہ تھی، مگر وہاں سے اٹھے تو تعلق اونچا مل گیا، وہاں سے اٹھے تو نسبت اونچی مل گئی، وہاں سے اٹھے تو عظمت اس پتھر کی نہیں تھی، عظمت اللہ کے گھر کی تھی. تو جب اللہ کے گھر کی نسبت ملی اور تعلق ملا تو قربان جائیں ذرا اس کا طریق تو دیکھیں، ذرا اس کا اصول تو دیکھیں. آواز آئی لوگوں خبردار، پہلے عام تھا، اب جب میرے کعبے کا ہو گیا تو اب عام نہ رہا، خاص ہو گیا. عام نہ رہا، خاص ہو گیا. اور کیسا خاص ہو گیا؟ آواز آئی لوگوں جب پہاڑ کے دامن میں پڑا تھا تو پتھر تھا، اب چونکہ تعلق بڑا مل گیا ہے اب اسی پتھر کے چکر کاٹو، اسی کے چکر کاٹنا اللہ کی عبادت قرار پائے، تو اللہ کی عبادت ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کعبے کو تکنا بھی عبادت ہے. آئے آئے کعبے کو تکنا بھی عبادت ہے. ایمان سے بتائیں جب آپ نے تکا تو نگاہ پڑی کس پہ؟ اسی پتھر پہ. ارے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. دیکھیں نا، میں آپ کو اسے اور آسان کر دیتا ہوں. سعودی گورنمنٹ ہر سال کعبے کا غلاف بدلتی ہے. غلاف کس چیز کا ہے؟ کپڑے کا. اب کپڑے کی اپنی کوئی فضیلت ہے؟ اپنی کوئی نسبت ہے؟
وہ بھی کپڑا ہے جو میں نے پہنا ہے، وہ بھی کپڑا ہے جو آپ نے پہنا ہے، وہ بھی کپڑا تھا جس زمین پر اس کا وجود لیٹ جائے، اور جس زمین پر نبی کا، بنی کا، اللہ کے فرد فرید کا وجود لیٹ جائے، اس کا مدفن بن جائے، اس نبی کے وجود کی برکت سے وہ ماحول اور زمین بھی برکت بنا دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آستانہ اعلیٰ بخارا شریف، جیوے 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 مصطفیٰ کی نبوت کے توسل سے بھی بنی اسرائیل کا نبی لیٹے تو قرآن کہتا ہے ماحول برکت والا ہوا، تو لوگوں بتاؤ کہ تاجدار کائنات جہاں لیٹے ہیں اس کا عالم کیا؟ ہائے ہائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ آپ آ رہے تھے عرس شریف کی تقریب میں آ رہے تھے، محفل میں آ رہے تھے، آپ کی محبت، آپ کی چاہت کہ آپ نے کہا چلو پھل لے جائیں، پھل لے جائیں۔ آپ پھل لینے نکلے، آپ کو کوئی دوست مل گیا، اس نے پوچھا بھی کدھر؟ آپ نے کہا پھل لینے جا رہا ہوں، ٹھیک؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ یا فلاں مارکیٹ میں جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ، دکاندار کے پاس جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ آپ نے کہا پھل لینے جا رہا ہوں، وہ آپ کو کہتا ہے فلاں مارکیٹ کی فلاں دکاندار جو ہے نا اس کا پھل اچھا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس کا پھل، یہ نہیں کہا وہاں جاؤ، بس تعریف کر دی کہ اس کا پھل اچھا ہے۔ بھئی آپ کپڑا لینے نکلے، تو اس نے پوچھا کدھر؟ آپ نے کہا بھی کپڑا لینے جا رہا ہوں، سوٹ بنانا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہا، اس نے کہا فلاں مارکیٹ میں وہ کریم والوں کا کپڑا اچھا ہوتا ہے۔ اگر لاہور میں آپ مال پہ چلے جائیں تو وہ کہہ دیجیے کریم والوں کا کپڑا، کریم فیبرکس والوں کا اچھا ہوتا ہے۔ ایمان سے بتائیں، اس نے یہ جو کہا ہے، اس نے کہا تو نہیں وہاں جاؤ، مگر یہ جو کہا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہے، روکنا چاہتا ہے کہ بیچنا چاہتا ہے؟ جی صاف ظاہر ہے، اگر تھوڑا سا بھی شعور کسی کے پاس ہے اور تھوڑی سی بھی عقل کسی کے پاس ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ روکنا چاہتا ہے۔ روکنا چاہتا ہوتا تو تعریف کیوں کرتا؟ جی یہی ہے نا۔ اچھا اب مجھے بتائیں، اللہ کہے کہ میری برکتیں وہاں ہیں، میری برکتیں وہاں ہیں، تو بتائیں یہ بتا کے کہ بندو میں نے برکتیں وہاں رکھی ہیں، میں نے برکتیں وہاں رکھی ہیں، اب بیچنا چاہتا ہے کہ روکنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بندے تو اپنے گھر میں مانگتا ہے، تجھے مانگنے کا سلیقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیتا تو میں ہی ہوں، دیتا تو میں ہی ہوں، یہاں تجھے مانگنے سے ملے گا۔ ایک پتہ بتاتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں، بس وہاں چلا جا، بارکنا اولا، میری برکتیں بکھری پڑی ہیں، کیا مانا؟ تو وہاں پہنچ جا، تو دامن پھیلا نہ پھیلا، ارے جھولیاں بھر جائیں گی، بھر جائیں گی، وہاں جا، قربان جائیں، ارے وہاں جا جہاں میرا مرد کلندر لیتا، وہاں چلا جا، یہاں مانگنا پڑتا ہے، وہاں برکتیں بکھری پڑی ہیں، تو پہنچ جا، بس تیرے پہنچنے کی دیر ہے، میری برکتوں سے جولیاں خود بخود ہی بھر جائیں۔ یہی وجہ ہے کچھ کہیں بخارا ہے تو کہیں اجمیر ہے، کہیں غوث العظم ہے، کہیں بغداد ہے، تو سب سے بڑھ کر سب کا منبع کہیں مدینہ طیبہ۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماحول کی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، قیمت، عظمت، فضیلت، بزرگی، بلندی وہ نبی کے وجود کی تھی۔ جہاں وہ مدفن، اس کا جو مدفن بنا، اس کی نسبت، اس کے تعلق اور اس کے توسل سے وہ سارے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنا دیا۔
یہ اتنا آسان فلسفہ ہے حضور، اتنا آسان فلسفہ ہے کہ ایک چھوٹا سا طالب علم، یعنی 5ویں جماعت کا طالب علم ہو تو اس کو بھی آسانی سے نسبت اور توسل سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کا خدا جانے لوگ انکار کریں، جنہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب آئیے آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، بھئی آپ نے ایک نماز پڑھی اپنے گھر میں، تو ازرو شریعت کتنی نمازوں کا ثواب؟ ایک کا، ٹھیک ہوگی بات؟ وہی بندہ وہی گناہگار، وہی بندہ وہی گناہگار اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، ثنا وہی، فاتحہ وہی، قل ہو اللہ وہی، تکبیر، رکوع، قیام، تسبیحات، رکوع، سجدے سب وہی، کچھ نہیں بدلا۔ اگر مسجد میں آ جائے تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اب ایک کا نہیں 27 کا ثواب۔ کیا یہ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں خود ہی لینے، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں نا، تو ذرا پوچھو مولا ہوا کیا؟ بندہ وہی ہے، رکوع بھی وہی ہیں، سجدے بھی وہی ہیں، ثنا، فاتحہ سب کچھ وہی پڑا ہے، ادھر ایک کا دیتا ہے ادھر 27 کا دیتا ہے، بدلا کیا؟ ہائے ہائے، اللہ پاک کہتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں نسبت بدل گئی، لوگوں توسل بدل گیا، تعلق بدل گیا، وہ تیرا گھر تھا یہ میرا گھر تھا، وہ تیرا گھر تھا یہ میرا گھر ہے۔ اور پھر آگے بڑھے، یہی بندہ یہی گناہگار، یہی سجدے، یہی ثنا، یہی فاتحہ، رکوع سب کچھ یہی ہے، پاکستان سے اٹھے اور شہر جانا میں آ جائے، آئے آئے آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہاں سے اٹھے تو اس سرزمین پہ آ جائے جس سرزمین یار کے قدموں کے بوسے لیے، اس سرزمین پہ آ جائے جو جائے میلاد مصطفیٰ ہے، وہاں آ جائے، اس ماحول میں آ جائے جس شہر کی فضائیں مصطفیٰ کے زلفوں کو چھو چھو کے جاتی تھی، جس شہر کی فضائیں حضور کی پیاری سانسوں سے معطر معطر ہو جاتی تھی، اس شہر میں آ جائے، بندہ وہی ہے، رکوع وہی، سجدے وہی، اگر یہاں آ جائے تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک کا نہیں، 27 کا نہیں، بندے 1,00,000 کا ثواب، 1,00,000 کا ثواب۔ مولا یہ تیرے اجر کیوں بڑھ گئے؟ یہ تیری عطائیں کیوں بڑھ گئی؟ فرمایا ہاں وہ تمہارا شہر تھا، یہ یار کا شہر، اسے یار کی نسبت نے میرے ہاں عظیم کر دیا ہے، اسے محبوب کی نسبت نے میرے ہاں عظمتیں دے دی ہیں۔ بندہ وہی ہو، یہاں پڑے گا تو ایک، وہاں آ جائے تو 1,00,000 کا ثواب۔ آسان ہے نا؟ مشکل بات ہے نسبت والی؟ ہائے ہائے، آگے چلے، مدینہ، یعنی دنیا میں جتنے شہر ہیں، شہر کس سے بنتا ہے؟ انسان ہوتے ہیں، انسان گھر بناتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، وہاں زندگی ایک خاص مقصد کے لیے رواں دواں ہو جاتی ہے، انہی انسانوں سے شہر قرار پاتا ہے۔ دنیا میں کتنے شہر ہیں، سب کس کے؟ اللہ کس کے؟ اور اگر آپ خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھیں تو نیو یارک کو دیکھیں، ٹوکیو کو دیکھیں، پیرس کو دیکھیں، خوبصورتی کے اعتبار سے وہ سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ مگر کہتا ہے لوگوں سنو، دو شہر، ایک مکہ ایک مدینہ، دونوں حرم ہو گئے، دونوں حرم ہو گئے۔ کیا معنی؟ خبردار یہاں کی جو نہیں مارنی، یہاں کی مکھی نہیں مارنی۔ اور حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ھذا البلد الامین، کہ یہ شہر امن والا ہے۔ وہ کہتے ہیں امن والا کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی چور باہر چوری کرے، اپنی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کوئی چور باہر چوری کرے، اس چور کو پکڑنے کے لیے پولیس پیچھے لگی ہوئی تھی، اور وہ دوڑ کر شہر اس امن والے میں آ جائے تو خبردار اسے پکڑنے کی اجازت نہیں، وہ امن میں آ جائے، وہ
امن میں آ گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ یہ پچھلے 2-4 سال پہلے آپریشن شروع کیا تھا کہ رمضان میں حاجی آتے تھے اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے 10-10 لاکھ اور 7-7 لاکھ وہ کہتے کہ چلو ٹھہر جاتے ہیں حج کر کے جائیں گے. انہوں نے آپریشن کرنا چاہا اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے بندے حرم سے پکڑ کے باہر لے کے جائیں گے. اس وقت مفتی نے فتویٰ دیا خبردار گورنمنٹ ہوگی اپنے گھر میں یہ شریعت کا حکم ہے جو یہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا. یہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا. کیوں؟ یہ شہر حرم کیوں ہے؟ یہاں گناہ نہیں ہوتا. بھئی آپ کا یہ ہے مرید والا ہے فیصل آباد ہے لاہور ہے دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں بھی انسان بستے ہیں تو یہاں بھی انسان بستے ہیں. بھئی وہاں کچھ ہونے کی سڑکیں ہیں کوئی چاندی کے مکان ہیں کوئی فرشتے بستے ہیں یا ان گلیوں میں گناہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں انسان نہیں ہے گناہ نہیں ہے سب کچھ ہے تو مولا ہمارا لاہور محرم کیوں نہیں؟ تو ہمارا فیصل آباد حرم بنا دے. کہتا نہیں فیصل آباد کو چھوڑ ایک یار کی میلاد کی جگہ ہے ایک یار کے مسکن کی جگہ. ایک وہ ہے جہاں مصطفیٰ کا میلاد ہوا ایک وہ ہے جہاں مصطفیٰ کا اس نسبت نے حرم بنا دیا. حرم بنا دیا. پھر مدینہ طیبہ پہلے کیا تھا؟ یثرب. کیا تھا؟ یثرب بیماریوں کا گھر. لوگ اس لیے مدینہ چھوڑ جاتے کہ بیمار ہو جائیں گے. پہلے یثرب تھا. قربان جائیں جس دن محبوب نے قدم رنجا فرما دیا جس دن اپنے پیارے حبیب نے اپنا مسکن بنا دیا زمین وہی درخت وہی پہاڑ وہی سڑکیں وہی فضائیں وہی ہوائیں وہی. آواز آئی پیارے اب تیرے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے مٹی میں بھی شفا ہے. اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا جس نے میرے مدینہ کے باسی کو یعنی باہر سے آنے والا چاہے متقی ہے پرہیزگار ہے چاہے ولی ہے باہر سے آنے والا چاہے ولی ہو اللہ کا چاہے پرہیزگار ہو متقی ہو صالحین میں سے ہو جس نے میرے مدینہ کے رہنے والے وہ چاہے گناہگار ہی ہو مگر ہو مدینہ کا باسی وہ مدینہ میں پیدا ہو کر مدینہ یار کا باسی ہو. آقا نے فرمایا جس نے اسے ذرہ برابر ہراساں کیا ذرہ برابر ڈرایا خوف دلایا اللہ اسے جہنم میں یوں ختم کر دے گا جیسے پانی میں نمک ختم ہو جاتا. اور دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ جہنم کی آگ میں یوں جلا کے راکھ کر دے گا جیسے آگ بالوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ عظمت سجدوں نے دی بولیے یہ عظمت چلوں نے دی 40 دن کا چلہ اور سال کا چلہ یہ چلوں نے دی یہ حجوں نے دی سجدوں نمازوں روزوں نے دی یا یار کے شہر کی نسبت نے حضور کے شہر کی نسبت پھر آقا نے یہ تو ہو گئی جگہ کی مثال. اب آ گئے حضور نے فرمایا اب ایک آسان سی مثال دیتا ہوں آپ آج ایک نیکی کریں تو کتنی نیکیاں جی ایک نیکی رمضان آ جائے بھئی سورج وہیں سے نکلتا ہے مشرق سے اور وہیں مغرب میں غروب ہو گیا دن ہو سورج ہو تو دن اور نہ ہو تو رات. اس سے زیادہ کوئی کام ہوتا ہے جی اسی کا نام آپ کہتے ہیں کہ مہینے گزر گئے سال گزر گئے صدیاں گزر گئی مگر ہوتا کیا ہے سورج مشرق سے نکلا مغرب میں غروب ہو گیا. کوئی زائد کام ہوتا ہے آج بھی تو وہیں سے نکلا تھا اور وہیں غروب ہو گیا. تو رمضان آ جائے تو اب کہتا ہے نہیں ایک نیکی نہیں ہے 70 نیکی ہیں. مولا ہوا کیا بھئی سورج نکلا وہیں سے غروب وہیں ہو گیا یہ تیری اجر کیوں بڑھ گئے؟ اللہ پاک کہتا ہے نسبت بدل گئی تعلق بدل گیا یہ میرا مہینہ ہے
پھر آقا نے فرمایا خیر قرون کرنی، سب زمانوں سے بہترین زمانہ میرا، سب زمانوں سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے پھر ان کا بہتر، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ پھر میرے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا بہتر، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد عیسیٰ روح اللہ کا بہتر، نہیں، تو میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کون تھا؟ ثم الذین یلونہم، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر وہ بہتر ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے۔ زمانہ کہتے کسے ہیں؟ سورج نکلا غروب ہو گیا، قربان جائیں، کبھی یہ سورج حضرت آدم پہ بھی نکلا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، کبھی یہ حضرت نوح پہ نکلا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، کبھی یہ حضرت ابراہیم پہ نکلا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں پر سورج نکلتا رہا، زمانے قرار پاتے رہے، زمانے قرار پاتے رہے۔ قربان جائیں، جب اپنی بساط کو لپیٹ کر، ارے یہ دن رات شب و زمانے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، اور جس دن سورج کی کرنوں نے یار کے مکھڑے کے بوسے لے لیے، محبوب کی زلفوں کے بوسے لے لیے، جس دن زمین کی ہواؤں میں مصطفیٰ کی سانسیں بکھر گئیں، جس دن زمین کی فضاؤں میں آقا نے خرام ناز کیا، آواز آئی پیارے زمانے سارے میرے، سارے میرے تھے، مگر سن وہ 63 سالہ زمانہ، ان ہزاروں لاکھوں اربوں سالوں میں وہ 63 سال اس میں تو خرام ناز کیا کرتا تھا، کبھی مکے میں کبھی مدینے میں نظر آتا تھا، وہ 63 سال میرے ہاں سب زمانوں کے بادشاہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا طریق ہے، میں نسبت سے عظمتیں دے دیتا ہوں، اس لیے میرے شیخ نے کہا تیرے ہوتے جنم لیا۔ اب ہمارے ہاں ذرا فضا عجیب سی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کے ساتھ محبت نہ ہو اور تعلق نہ ہو اور تھوڑی نفرت دلا دی جائے اس کی، تو پھر ہم سارے قاعدے کلیے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہوتی، مسلمان ہمیشہ حقیقت کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ تو بعضوں نے ایسے فتوے دینا شروع کر دیے کہ اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، یہ تو کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو معاذ اللہ اپنی تشریح شروع کر دی، یہ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ حضور ہے ہی نہیں۔ استغفر، ایسی بات نہیں ہے۔ ارے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کا معنی سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑے مرتبے بیان کیے امت کے، صالحین بھی ہیں، مؤمنین بھی ہیں، صابرین بھی ہیں، شاکرین بھی ہیں، نقبا بھی ہیں، نجبا بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، قلندر بھی ہیں، غوث بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، بڑے بڑے مرتبے ہیں مصطفیٰ کی امت میں۔ ایک صحابی بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ صابر کسے کہتے ہیں؟ ارے 100 سال عمر پائے تو 100 سال صبر کا پیکر بن کے دکھائے تو پھر صابر، شکر کا پیکر بن کے دکھائے تو پھر شاکر۔ اور قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر کا معنی بھی سمجھ لیں، بے نیاز۔ کیا؟ بے نیاز۔ کیا معنی؟ قلندر وہ ہے جس نے میرے غوث کی طرح 90 سال عمر پائی ہو، 90 سال عمر پائی ہو۔ بے نیازی کا معنی کیا؟ بے نیازی کا معنی یہ، ارے دنیا تو دنیا ہے، دنیا کے حسن، دنیا کے ذائقے، دنیا کا مال، دنیا کی عزتیں، دنیا کی شہرتیں، دنیا کی کرسیاں اور جاہ و منصب، یہ تو دور کی بات ہے۔ دنیا کے فرعون اور دنیا کے یزید اور دنیا کے نمرود، خدا کی قسم یہ شے کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ دنیا شے کیا ہے اور دنیا کا مال متاع اس شے کیا ہے؟ قلندر وہ ہے، قلندر وہ ہے، قلندر وہ ہے جو
جو 90 سال عمر پائے تو اپنے دل میں سے خانہ نہا سے ایک لمحے کے لیے 90 سال میں ایک لمحے کے لیے دنیا تو دنیا کبھی جنت کا شوق نہ گزرے کبھی جہنم کا خوف نہ گزرے. سبحان اللہ. اس کا سر جھکے تو حوروں قصوروں کے لیے نہیں. آپ دنیا کی بات کرتے ہیں, اس کا دل صرف اس کے مکھڑے کے لیے. 90 سال عمر پائے, 90 سال لوگ کچھ کریں, پتھر ماریں, لوگ فتوے دیں, لوگ گالیاں دیں, کردار کشی کریں, سب کچھ کریں, مگر دل میں نہ آنے دے, بدلے نہ لیتا پھرے ان کے جا کے. اگر حور جنت کی دل میں بسی ہے, یہ عبادت نہیں, یہ تو سودا کری. بات ٹھیک ہے, بد کے عاشق جنت تو در یار وہ ترے یار تو سب جنتاں وارتا. کلندر کون بنا کہ جو متاثر نہیں ہوتا اللہ کے غیر سے. ہزار خوف ہو زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے یہی رہا ہے کلندروں کا طریق. اور پھر پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب خیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. کلندر تب بنتا ہے کہ 90 سال نہ مخلوق کا تاثر لے, نہ مخلوق کی توجہ اسے اللہ کی توجہ سے ہٹا سکے. مخلوق میں جنت بھی ہے, مخلوق میں جان پائے تو 90 سال دل کی یوں حفاظت کرے, اللہ کے خیر کو دل میں نہ آنے دے. پھر بنا کلندر اور کلمہ پڑھ کے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھ لیا, چاہے ایک لمحے کے لیے. اور کون صحابی بنا؟ جنگ ہے جنگ. ایک نوجوان باطل کے ساتھ دے کر, کفر کا, باطل کا, ظالم کا ساتھ دے کر بھاگ کے مقابلے میں آ گیا. جنگ جاری ہے, اسلام کی تلوار سے زخمی ہوا, اسلام کی تلوار سے زخمی ہوا, جسم چھلنی چھلنی ہوا, گھوڑے پر تھا کہ نگاہ بددعا کے مکھڑے پہ پڑ گئی. حضور کے مکھڑے پہ پڑ گئی. عرض کرتا ہے اے محمد آپ کا کلمہ پڑھوں کیا ملے گا؟ ہائے ہائے ہائے, یوں لگتا ہے جیسی کائنات جیب میں ہے, دنیا بھی جیب میں ہے, آخرت بھی جیب میں ہے. عرض کی جنت ملے گی. فرمایا, اس نے عرض کی کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ جنت ملے گی. اس نے حضور کا مکھڑا دیکھا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھا, یہ ہوا صحابی. ایک بھی سجدہ ہے جی, ایک روزہ, قرآن کی تلاوت, زمانہ کتنا پایا؟ اسلام کا زمانہ پایا کتنا؟ جب کلمہ پڑھا تو دل میں آیا جس محبوب نے کلمہ پڑھایا ہے کیوں نہ قدم بوسی کر لوں. گھوڑے سے نیچے اترنے لگے, پاؤں پھسلا, زمین پہ تشریف لائے, جان جانے آخری کے سپرد کی. آواز آئی لوگوں جس نے جنتی کا مکھڑا دیکھنا ہو وہ اس کی زیارت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس کی زیارت کر لیں, اور اس کی زیارت کر لیں. بتائیے ایک سجدہ ہے, ایک رکوع ہے, اسلام کا زمانہ کتنا پایا؟ چند لمحے, ہائے ہائے ہائے, چند لمحے پائے. لوگوں نسبت سمجھو, لوگوں تعلق سمجھو, لوگوں شریعت کا قانون سمجھو, اللہ کا طریقہ سمجھو, اور مکھڑا مصطفیٰ کی بزرگی تو دیکھو. قربان جائیں. غوث پاک غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر فرماتے ہیں کہ کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے تلی پہ رائی کا دانہ. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. فرماتے ہیں مجھ جیسے ہزاروں غوث آ جائیں تو صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں. صحابی, یہ ہوا صحابی, کوئی سجدہ نہیں تھا,
ارے قربان جائیں لوگوں، ذرا بزرگی مددعا تو دیکھو، ٹکڑے کی دیکھو، حج نیچے رہ گئے، نمازیں نیچے رہ گئیں، تبلیغیں نیچے رہ گئیں، روزے نیچے رہ گئے، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے سب نیچے رہ گئے، اور مددعا کے مکھڑے کی زیارت اوپر چلی گئی، اوپر چلی گئی۔ یہ مقام نسبت کا بیان نہیں ختم ہوگا، اتنی شریعت بھری پڑی ہے، اور یہی تصور اعلیٰ حضرت امام العاشقین مجدد دین و ملت حضرت احمد رضا خان بریلوی بھی سمجھاتے رہے۔ کہتے ہیں تجھ سے در، تجھ سے در، اور در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، اور آقا سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈھورا تیرا، یہ ہے نسبت۔ اب آئیے، جتنی خاتون زمین پر پیدا ہوئیں، اشارتاً اگر آپ چاہیں تو میں کہہ سکتا ہوں آپ ساری امتوں کے سردار بن گئے۔ کیوں؟ آپ کے قد بڑے ہیں یا آپ کے ہاتھ زیادہ ہیں؟ بھئی آپ کی عمریں زیادہ ہیں، عمریں ان کی زیادہ، 500 سال جا کے جزیروں میں، 200 سال جا کے بیر یا غاروں میں عبادت کرتے رہے، ان امتوں کا عابد اور اس امت کا گناہگار، مگر سردار یہ ہے، ان کا سردار یہ ہے۔ یہ سرداری سجدوں نے دی؟ جی بھئی سجدوں نے دی یا آقا کے امتی ہونے کی نسبت میں؟ حضور کی امتی ہونے کی نسبت میں دی۔ بڑی پڑی ہے شریعت، کوئی سمجھنا چاہے گا۔ بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب ہی پنج تن کے غلام ہیں نا، میں بھی چاہتا ہوں سب نے وہاں حاضری دی ہے تو ہمیں تو سب کچھ ملتا ہی اس در سے، میں بھی حاضری دے دوں۔ آخری بات اس پہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ، جتنی بھی خاتون زمین پہ پیدا ہوئی، خاتون ہونے میں کوئی فرق ہے؟ خاتون خاتون ہے جی، عورت عورت ہے، مگر قربان جائے ایک ایسی بھی آئی، ایک ایسی بھی آئی حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام، بلکہ آخری لمحے، سیدہ کائنات اندر بیٹھی ہیں، دروازہ نوک ہوا، دروازہ نوک ہوا، سیدہ اٹھ کے دروازے پہ آئیں اور اندر سے پوچھتی ہیں کون؟ وہ باہر سے آواز آتی ہے کہ آپ کے بابا جانی سے ملنا ہے، بابا جانی سے ملنا ہے۔ آپ کہتی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ، وہ چلا جاتا ہے، پلٹ کے آتی ہیں تو نبوت مسکرا پڑتی ہے۔ حضور پوچھتے ہیں بیٹے کون تھا؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں کون تھا۔ اچھا کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا یا رسول اللہ آپ سے ملنا ہے۔ پھر میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا چلا جا، پھر چلا گیا۔ بیٹے جانتے ہو کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ کون تھا؟ بیٹے یہ وہ تھا جب آتا ہے نا تو کنڈیاں نہیں کھڑکاتا، جب آتا ہے تو کنڈیاں نہیں کھڑکاتا، یہ تیری عظمت ہے، جس گھر میں تو بیٹھی ہو تو کنڈیاں کھڑکاتا پھرتا ہے، جہاں تو بیٹھی ہو وہاں کنڈیاں کھڑکاتا پھرتا ہے، اور تو کہہ دے اجازت تو چلا بھی جاتا ہے۔ یہ اسرائیل تھا، اسرائیل تھا۔ قرآن سے پوچھو آتا کب ہے، وہ آتا کب ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گا، این اس وقت آتا ہے جب وقت پورا ہو جائے۔ اب بتاؤ، اس کا آنا بتاتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، آگے مل گئی سیدہ، آگے مل گئی سیدہ۔ جب سیدہ نے کہا ہوگا جاؤ تو پلٹ کے دیکھا ہوگا بھیجا تو نے ہے، پلٹ کے دیکھا ہوگا مولا تو نے بھیجا ہے۔ یہ کہتی ہیں جاؤ، کیا کروں
क्या करूं? आवाज आई, तू जानता नहीं मेरे तरीक को, मेरा उसूल क्या है? ये ना देख बेजा किसमें है, ये देख रोग कौन लगा। हाय हाय, रोग कौन रहा है? अरे मेरा तरीक है, मैं निस्बतों से अजमतें देता हूँ, मैं निस्बतों से रिफातें देता हूँ, मैं निस्बतों से बुजुर्गियां देता हूँ। इजराइल देख, मुस्तफा की शहजादी सैयदा कायनात है। अरे प्यारों की बात आ जाए तो मैं कानून भी बदल दूंगा। प्यारों की बात आ जाए, निस्बतों की बात आ जाए तो मैं अपने कायदे बदल देता हूँ। पलटा, जब पलट गया तो किधर गई आपकी तकदीर? हाय हाय, किधर गया लिखा? उसका उसूल देखो, निस्बत हो तो फिर वो अपने कायदे भी बदल देता है। पर हो कोई निस्बत वाला, हाय हाय, हो कोई निस्बत वाला हो तो फिर कायदे भी बदले जाते हैं। निस्बत वाला हो तो फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, अरे वो बच्चा जो बड़ा हो के जालिम बनना था, काफिर बनना था, बागी बनना था, मर्द कलंदर की निगाह आ गई, तकदीर मिट गई। कुरान कहता है बड़ा होके काफिर बनता, जालिम बनता। तो जब खिज़र ने मार दिया, वो लिखा किधर गया? वो कहता निस्बत ऊंची हो तो मैं अपने कायदे भी बदल देता हूँ, मैं लिखे भी मिटा देता हूँ। कुर्बान जाए ये मर्तबा कि इजराइल भी वापस चला जाए। सजदों ने दिया जी, सजदों ने दिया, इबादत ने दिया, या महबूब की निस्बत ने दिया? ये बात आप समझ गए? बस वो क्या कहते हैं कि तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। ये सारी गुफ्तगू मैंने एक जुमले के लिए की है। और वो कुरान क्या कहता है? कुरान आप सब जानते हैं ना, आपने सुन रखा है कि सबसे पहला सवाल किस चीज से मुतल्लिक होगा? बोलिए, क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह किस चीज का पूछेगा? नमाज का। यही सुना हुआ है ना? कुरान कहता है वो तो जब पूछेगा तब पूछेगा, वो तो जब पूछेगा। पूछने की बात तो बाद की है, मगर उससे पहले भी कुछ होगा। उससे पहले क्या होगा? कुरान कहता है यौम नदऊ, पहले हम बुलाएंगे, आवाज देंगे, अकेले अकेले। चल भी फयाद बशीर 10 किनियां तक ना पड़ियां तो किनियां नमाज। ऐसा होगा? अल्लाह पाक कहता है नहीं, कुल्ला उनासिन बि इमामिहिम, हर किसी को अपने पीर के साथ, हर किसी को अपने मुर्शिद के साथ, हर किसी को अपने रहबर के साथ, अपने रहबर के साथ। सवाल बाद में पूछेंगे, पहले रहबर देखेंगे वो कौन था। किसी का गौसे पाक होगा, किसी का ख्वाजा होगा, किसी का बुखारा वाली सरकार होगा, किसी का मोइनुद्दीन चिश्ती होगा। पहले तो वो देखूंगा वो कौन सा है। सवाल बाद में पूछेंगे। हाय हाय हाय, तो पता चला फैसले पीरों पे हो जाने हैं। तो जिसने कहा मेरा पीर है ही नहीं, वो तो फंस गया। जो कहता है मैं नहीं पीर पकड़ता, अल्लाह मेरा पीर है। अल्लाह कहेगा तुम बेटा छोटा का छड़े मैंने पीर बनाता है। मैं तो 14 तबक पैदा करता हूँ कुन कह के। अरे मेरी सास, मेरी असमत क्या तूने एक पीर से मिला दी, मेरे बंदों से मिला दिया। मुझे पता ही नहीं शिर्क खुद कर रहा है। तू कहते हैं अल्लाह पीर। अरे अल्लाह पीर नहीं, अल्लाह मालिक, शान उलूहियत का मालिक है। पीर पीर है, रहबर मुर्शिद है। अल्लाह पाक कहता है उसके साथ था, वो कहनी मेरा तो कोई नहीं है। कल फिर तू सुने नहीं सी कुरान, मैं ते आवाज ही निस्बत वाले नु मारनी। हाय हाय आवाज निस्बत से पड़ेगी, सवाल बाद की बात है। सवाल बाद की बात है। आवाज अपने इमाम से पड़ेगी, आवाज अपने मुर्शिद से पड़ेगी। अब मुझे बताएं, करबला में इधर भी अजानें थी,
ادھر بھی اذانیں تھیں جی، ادھر بھی نمازیں تھیں، ادھر بھی نمازیں تھیں، ادھر بھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی تھی، اذانیں تھی، سب کچھ تھی، مگر امام مختلف ہو گئے، آئے امام بدل گئے۔ بتاؤ جنہوں نے امام، جنہوں نے رہبر، جنہوں نے پیر، جنہوں نے شیخ یزید کو بنایا، سجدے بچا لیں گے؟ سجدے بچا لیں گے؟ اور وہ 72 اور وہ حر جس نے جان کی موت تو گلے سے لگا لی مگر پیر امام کو بنا لیا، امام حضرت امام حسین کو بنا لیا۔ بس کیا ہوگا حشر میں؟ اتنی بات ہوگی، میرے جیسے گناہگار ہوں گے، میرے جیسے سیاہکار ہوں گے جن کے سجدے بھی اس کی شان کے لائق نہیں، ارے جس کے قیام بھی اس کی شان الوہیت کے لائق نہیں، کیا ہم اور کیا ہمارے سجدے۔ ارے وہاں تو نبی آتے ہیں تو تھر تھر کانپتے ہیں، کیا ہماری اوقات؟ حشر ہوگا، چھپ رہے ہوں گے، چھپ رہے ہوں گے، آواز آئے گی تم کیوں چھپ رہے ہو، تم کیوں چھپ رہے ہو؟ مولا سنا تھا پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، سنا تھا آج عمل کی بات ہوگی، اس لیے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا پیش کریں؟ ہمارے پاس تو سجدے بھی تیری شان کے لائق نہیں تھے، ہمارے پاس تو تبلیغ تقریریں بھی حسین جیسی نہیں تھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس لیے چھپ رہے ہیں۔ اللہ پاک کہے گا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ مولا پڑھا تھا، تو نے پڑھا نہیں تھا، میں بلاؤں گا امام کے ساتھ، امام بتا کون سا ہے؟ مولا اگر بات امام کی کرتا ہے تو وہ حسین ہے، بات امام کی کرتا ہے تو وہ حسین ہے یا حسین کی اولاد ہے، یا حسین ہے یا حسین کی اولاد ہے۔ اچھا تو میرا وعدہ تھا جہاں امام جائے گا وہیں مرید جائے گا۔ مبارک ہو تمہیں، تم نسبت والے ہو، تم نسبت والے ہو۔ مولا تیرا شکر کیسے ادا کریں، تو نے پہلے نسبت یار کی دے دی، امتی بنا دیا، پھر تیرا شکر کیسے ادا کریں، پھر مسلمانوں میں امتی بنا دیا، پھر اس طبقے میں رکھا جو ادب والے، جو ادب والے ہیں، جو پیروں کا بھی ادب کرتے ہیں، جو اولیاء کا بھی ادب کرتے ہیں، جو آل پاک کا بھی ادب کرتے ہیں، جو حضور کے اصحاب کا بھی ادب کرتے ہیں، جو حضور کی پوری آل کا ادب کرتے ہیں، ان میں شامل کر دیا۔ مبارک ہو، نسبت والوں کو مبارک ہو۔ یہ ابھی کسی نے شعر پڑھا تھا، اس نے پٹے کی بات کی تھی، پٹے کی بات میرا شروع سے ٹھرک ہے، یعنی بچپن سے ہی، بس ایسے ہی اولیاء اور صوفیاء اور جو سید ہیں ان کا میں بڑا ادب کرتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام کا ہمیں حکم ہے، آپ فرماتے ہیں بیٹے 2 بندوں کا ادب نہیں چھوڑنا، ایک وہ جو عالم دین ہے، اور ہمیں کوئی گالی بھی دے، ہمارے ساتھ کچھ کرے، ہمیں گالی دینے سے وہ کافر نہیں ہو گیا، یعنی ہمیں کچھ کہنے سے وہ نہ حق ہوا ہے، نہ جاہل ہوا ہے، نہ کافر، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اس کا عمل ہے۔ مگر ہمیں آقا نے کہا علماء امتی ورثۃ الانبیاء، کہ حضور کی امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور آقا نے یہ فرمایا کہ اگر محفل میں عالم بیٹھا ہو، عالم دین بیٹھا ہو، وہ زید ہے، بکر ہے، کوئی ہے، عالم دین ہے، محفل میں جاؤ تو کہو السلام علیکم اور بیٹھ جاؤ، مگر حضور نے فرمایا اگر عالم بیٹھا ہو سب کو السلام علیکم کہو اور اس سے مصافحہ کرو تاکہ پتہ چل جائے یہ تم جیسا نہیں۔ میں ایک علماء کا ادب نہیں چھوڑنا اور ایک سادات کا ادب نہیں چھوڑنا، اور جب سید کی بات آ جائے تو پھر چہرے نہ دیکھنا، بڑا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سید ہے، وہ سیدہ کائنات کی اولاد میں سے ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان نسبت والوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں زندگی دے، اسی پہ قائم رہے، اسی پہ موت آئے۔ انشاءاللہ ایک جھنڈا بخارا کا بھی ہوگا، سب سے اوپر ہوگا علی، مولا علی کا جھنڈا، اوپر پھر وہ 4 جھنڈے ہوں گے، ان پہ پھر مولا علی کا جھنڈا،
پھر مولا علی کا حسین کا جھنڈا، پھر غوث پاک کا جھنڈا، پھر ہر ایک کو غوث پاک کی بارگاہ سے ملتا ہے. پھر آگے چھوٹے چھوٹے جھنڈے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے، اس میں پھر ایک بخارا کا بھی جھنڈا ہوگا. آئے آئے تمہیں نسبت مبارک ہو. اللہ پاک ہمارے ایمان کی ہمیں جلا دے، وہ عقیدے دے جو اہل سنت کے عقیدے ہیں، اور وہ عقیدے دے جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے. حضور اجازت ہے؟ میں نے جب آپ حضور سے فرمایا کہ ٹائم 12 بج گئے تو میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں گے کہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ کریں، یہ کہیں گے. آپ نے فرمایا ٹائم خاص آ رہا. واہ واہ واہ. یہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہمارے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر استادی المکرم، انہوں نے کہا وہ ذرا بتا دیں. جب جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ادھر بعد میں جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، اور سیدہ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں سیدہ ذرا بابا جانی کو بتا دیں آپ کا کتا آ گیا، آپ کا کتا آ گیا ہے، کوئی ٹکڑا مل جائے. آئے ہم تو بابا اس در کے کتے اور ٹکڑے کھانے والے، اسی پہ پل رہے ہیں، اور اللہ اسی پہ ہمیں پالے، اسی پہ پالے، اور کسی در کا گدا نہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. تو آپ کی بارگاہ میں علامہ صاحب جوگی آیا، وہ صاحب نظر تھا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا تو اسے آپ کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ نظر آیا. اب وہ حیران ہوا کہ جسم تو عام انسانوں کی طرح ہے اس بشر کا، مگر اندر سارا نور ہے، مگر دل پہ ایک سیاہ داغ ہے. اب حیرانگی کے عالم میں وہ سامنے سے اٹھا، ایک سائیڈ پہ آیا، پھر اس نے ادھر سے دیکھا کہ کیا یہ جو داغ نظر آ رہا ہے واقعی دل پہ ہے یا مجھے ہی لگتا ہے. اب پھر داغ نظر آیا، پھر دل میں سوچا کہ جسم کے اندر سارا نور ہے مگر دل پہ سیاہ داغ کیسے. اب بڑھتا گیا اس کے اندر احساس تجسس، بڑھتا گیا کہ دیکھوں یہ ہے کیا، یا مجھے ہی نظر آتا ہے یا حقیقت بھی ہے. اب دوسری طرف آیا، حتیٰ کہ چاروں طرف سے اس نے اٹھ کر دیکھا تو داغ نظر آیا. عرض کی کہ سرکار یہ بتائیں کہ یہ داغ نظر کیوں آ رہا ہے، اندر تو سارا نور ہے، یہ چھوٹا سا داغ بھی ہے دل پہ، یہ کیوں نظر آ رہا ہے. تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ یہ داغ مٹ سکتا ہے اگر تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے. فرمایا کہ یہ داغ مٹ سکتا ہے جو تجھے نظر آتا ہے اگر تو کلمہ پڑھ لے. وہ کہنے لگا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ داغ آپ کے دل کے اندر ہے، کلمہ میں پڑھ لوں تو یہ داغ مٹ جائے، یہ کیسے ممکن ہے. اب آپ نے اسے مختصر یوں کہ وہ راضی ہو گیا. جب کلمہ پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ داغ میں نے آپ کے اندر سے اڑتا ہوا دیکھا اور پوچھا کہ یہ داغ تھا کیوں. فرمانے لگے کہ یہ تو سارا آئینہ تھا، یہ جو تو آ کے بیٹھا تھا یہ داغ تیرا ہی تو تھا جو نظر آ رہا، یہ داغ تو خود ہی تھا جو اس آئینے سے نظر آ رہا. مگر چونکہ تو نے اپنے عقیدے کے مطابق مانتا رہا بتوں کی شکل میں ہی، مگر تو گناہوں سے بچا رہا تھا. اس طرح تو تھا بڑا دیکھنے میں گناہ مگر حقیقت میں چھوٹا تھا، کیونکہ تیرا عقیدہ ٹھیک تھا، تیری نسبت تو تھی شرک کی، مگر وہ تو سمجھ نہیں رہا تھا. مگر ان کو بھی جو تو نے مانا تو حقیقت سمجھ کے مانا تھا، تو تجھے یہ اتنا مقام ملا کہ کشف ہو جائے. تو نے اندر جھانکا تو اس لیے تجھے تیرا داغ چھوٹا نظر آتا تھا کہ سارا محنت کا پھل تجھے ملا ہوا تھا مگر تھوڑا سا کلمے کا ہی تھا. یہ جو کلمہ تو نے پڑھا تو وہ داغ نکل گیا.
तो बात करने का मकसद नाराए ये है, तकबीर, नाराए रिसालत, जीवे जीवे। बात करने का मकसद ये है कि खुदा करे कि हम सबको वो बसारत मिल जाए, वो हकीकत शनासी मिल जाए। ये महफिलें करना, ये महफिलों में बैठना, ये सबसे बड़ी बात है कि जितनी देर भी आप बैठे रहें तौफीक इज़्ज़ती है। मगर ये हकीकत है कि जितनी देर भी आप बैठे रहे तो आपकी तवज्जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रही, तो गोया आपने वो इबादत भी कर ली खुदा की, और खुदा की तरफ तक कर वो काबातुल्लाह का नज़ारा, तो क्या अगर कोई चाहे तो वो लज्जत भी मिल सकती है, वो लज्जत भी जो उधर जाके मिलती है इधर भी मिल सकती है। मगर कोई काबल हो तो हम शाने कई देते, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। क्योंकि खुदा के करिश्मा साजियाँ बहुत हैं, खालके कायनात की रंगीनियाँ बहुत हैं, कोई एक उसका नज़ारा नहीं कर सकता, उसके रंग जुदा जुदा हैं मगर मिलते उधर से ही हैं। तो इसलिए आप आए हैं, आपने बैठे ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ बैठे। अल्लाह पाक आपकी इस मोहब्बत को और तरक्की अता फरमाए, और तरक्की अता फरमा कर इस काबिल आपके दिल कर दे कि वो आईने की मानद साफ हो जाए और दुनिया की गुलाजतों से धुल जाए। हशर में जाएं तो आपकी जिनके साथ निस्बत हो, खुदा जब देखे कि ये इनके साथ आए हैं तो उन्हें भी फख्र हो कि ये सारे उनका दामन निस्बत का जो मिलेगा फैज़ मिलेगा। मगर खुद इस काबिल बनने की कोशिश करें, इस काबिल बनने की कोशिश करें, गुनाहों से बचा करें और अल्लाह के रसूल की अताअत करने की कोशिश किया करें। अल्लाह पाक आप सब पे रहम करम फरमाए। अब एक दो शेर सलाम के होंगे और उसके बाद दुआ, तो दुआ के बाद फिर महफ़िल सुबह फिर हम बैठे। सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला, हम यहाँ पर आका मदीने सुने, हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत शहरे यारे इरम ताजदार रे हरम, शहरे यारे इरम ताजदार रे हरम, जुल्फ़े रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। या इलाही इस महफ़िल पाक का सवाब जो ज़िक्र किया गया इसका सवाब
جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. کموں بیش 1,24,000 پیغمبر 313 رسول امہات المومنین ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین شہداء کربلا شہداء بدر شہداء خندق تمام اولیاء اعظام خاندان نقشبندیہ قادریہ سروردیہ نشاہیہ تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی آپ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. پینتر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس کلام پاک کا ثواب قوام کا ثواب سب چیزوں کا ثواب پیر سید اقبال حیدر شاہ صاحب پیر صابر علی شاہ صاحب پیر حسن علی شاہ صاحب پیر عنایت علی شاہ صاحب اس گھر کے جتنے بھی افراد فوت شدگان ہیں سب کے لیے پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مولا سب کے درجات بلند فرما. اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے حاضرین موجود ہیں مولا سب کے جائز نیک مقاصد پورے فرما. تمام دوستوں کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. مولا ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو نمازی بنا. مولا ہم سب کو نمازی بنا. مولا جو جائز نیک مقاصد لے کے آئے ہیں مولا سب کے جائز نیک مقاصد پورے فرما. گھروں میں خیر و برکت رقی عطا فرما. دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مولا ہمارے علماء کی زندگیوں میں خیر و برکت رقی عطا فرما. مولا ان کے علم میں عمل میں لہن میں دہن میں برکت عطا فرما. وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.